اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وظائف اسلام کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر زندگی میں ایک بار کر لے اور اس کی طاقت سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کا ہر کام پورا ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی کام رکاوٹ ہے، آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، شادی کے حوالے سے رکاوٹ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہے، غرض کہ کوئی بھی مراد، کوئی بھی حاجت آپ کے دل میں ہو، لا الہ الا اللہ کا عمل زندگی میں ایک بار کریں، جو کہ افضل ترین ذکر ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اور اس کی طاقت سے جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ، اور اس عمل کو جس نے بھی زندگی میں ایک بار کیا اس نے جو ہے اپنی مراد پائی۔ اور اس حوالے سے ہم احادیث کے حوالے سے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے بھی ہم احادیث کی حوالے سے بھی اس پر بات کریں گے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور یہ عمل اور یہ وظیفہ جو ہے کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل ہمارا وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلتے ہیں افضل ترین ذکر جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، اس وظیفے کی مدد سے، اس عمل کی مدد سے جو آپ کی ہر مراد پوری ہونے والی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پہلے تو اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور وہی لا ہے، وہی اس کی ذات ہی لا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہماری دعائیں سننے والا نہیں ہے، کوئی ہماری التجا سننے والا نہیں ہے۔ اگر یہ نقطہ ہمارے دل میں پیوست ہو جائے اور دل میں جگہ بنا لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے، لا کی برکت سے جو ہے، جب آپ اپنے دلوں میں لا کو بٹھا لیں گے کہ سب دعائیں اللہ کی ذات ہی سننے والی ہے، سب دعائیں اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے، اور سب دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جو ہے اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور اللہ ہماری دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جب ہم اس کا تعریف کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی اور کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تو سب گناہ معاف کر دیتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے ارشاد گرامی ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے، اور اس حوالے سے بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی تمام التجائے اور تمام مرادیں اور تمام حاجتیں اور تمام دعائیں پوری کرنے والا، اور تمام حاجتیں اور تمام کام وہی۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے سب چیزوں کا لا آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور ہمارا یقین اللہ پر آ جائے، اور اللہ پاک کی ذات سب کچھ ہونے کا یقین ہے ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی، اور اسی نقطے کو بٹھانا اور اس وظیفے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب اللہ کی ذات کرنا ہے، سب اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ اللہ جلالہ جو ہے وہی ہماری دعائیں سنتا ہے، وہی ہماری من کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ، اور اس یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت سے جو ہے
اور اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب احادیث کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا کتنی طاقت ہے کہ اس کا ایک 4 لفظ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت جو ہے وہ پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے اور اللہ تعریف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، کہ اس قدر جو ہے طاقتور ہے کہ آسمان کے دروازے ان 4 کلمات کی وجہ سے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ سیدھا آسمان تک یہ عمل پہنچتا ہے۔ اس قدر یہ ہے کہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اس قدر یہ طاقتور جو ہے کلام ہے اور اس قدر یہ طاقتور لا الہ الا اللہ کا جو ہے عمل ہے۔ اگر ایک اور احادیث سے ثابت ہے لا الہ الا اللہ اگر 100 مرتبہ کہنا پڑے تو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ زمین اور آسمان میں کتنا جو ہے اس قدر جو ہے فاصلہ ہے اور اس کے خلا کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کی حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس نگاہ کو اگر آپ دوڑائیں تو زمین اور آسمان ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جو ہے، ایک زمین سے لے کے دوسرے آسمانوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی برکت سے جو ہے اس قدر جو ہے خلا کو بھر دیتا ہے ثواب سے۔ صحیح احمد ابن ماجہ کی یہ احادیث ہے کہ 100 مرتبہ اگر یہ تھوڑا سا مطلب ٹائم ٹیکنگ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں میکسیمم 10 سے 15 منٹ بھی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اور اس کو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس عمل کو ہم اگر اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنا خلا ہے کہ ہمارا تصور بھی شاید جو ہے وہ نہ وہ سوچ سکے، اور ہماری سوچ ہے کہ اس قدر وہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اس کو 100 بار اگر دن میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ ایک اور احادیث کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے اور 7 زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ شرح السنہ یہ دیکھ لیں کہ اس حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا کس قدر وزن ہے اور اس کلمات میں کس قدر طاقت ہے، اور اس میں کس قدر جو لا الہ الا اللہ کا جو وظیفہ ہے اس میں کس قدر جو ہے اس میں طاقت اور اس کا وزن ہے کہ 7 آسمان کے جو ہے 7 آسمان اور ان کے رہنے والے، مطلب یہ کہ دنیا 7 آسمان کے درمیان
زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق رہتی ہے ان سب کو جو ہے چیزوں میں ڈال دیا جائے، چرند پرند درخت یہ وہ زمین سب کو جو ہے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، اس قدر بھاری ہوگا اس عمل کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے، ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کی طرف آتا ہے، پھر جس خطا سے گزرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک نیکی پاتا ہے تو اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال کی طرف آتا ہے، پھر وہ جس خطا سے گزرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک نیکی پاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک نیکی پاتا ہے تو اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب اس قدر ہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ کے عمل سے جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے آپ کسی بھی نماز کے ساتھ 50,000 مرتبہ آپ نے اس جو ہے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے 50,000 ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا، تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو 10 دنوں میں 15 دنوں میں اس عمل کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس عمل کو 10 دنوں میں 15 دنوں میں 20 دنوں میں جتنا میکسیمم دنوں میں آپ بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار یہ عمل کریں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اپنی حاجت کو دل میں رکھ کے جو ہے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ درود شریف کا جو ہے ذکر کریں اور بالکل علیحدگی میں کوئی خلل نہ ہو، بالکل علیحدگی میں جو ہے وہ آپ نے اس لا الہ الا اللہ کے عمل کو کرنا ہے، اور پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آخر پر بھی جب آپ نشست مکمل کریں گے، جب آپ وہ ذکر مکمل کریں گے تو اس وقت بھی جو ہے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس عمل کو 50,000 مرتبہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، شادی کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، بندش ہے، جادو ہے، کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کا رزق کسی نے روکا ہوا ہے، تو اس حوالے سے غرض کے آپ کا ہر کام، آپ کی ہر حاجت، آپ کا ہر مراد جو ہے اس عمل سے پوری ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ بس آپ نے دلوں میں لا کو جو ہے وہ جگہ دینی ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ ہی جو ہے وہ ہماری تمام مرادیں سنتے ہیں، ہمارے تمام کام کرنے والے ہیں، اور ہماری تمام جو ہے حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس لا کو اگر آپ دل میں بٹھا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا اور کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس وجہ سے اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس لا کو جو ہے دلوں میں بٹھانا ہے، اور اس یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری حاجات پوری کرنے والا ہے، اور اللہ ہماری حاجات کو ہر مراد کو پورا فرماتا ہے، اور اللہ ہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ہر ایک چیز پر وہ قابض ہے، وہ ہر ایک چیز پر وہ ہے، وہ اللہ خیر الرازقین ہے، وہ ہر ایک کو کھلا رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو جو ہے خیر کا رزق دینے والا ہے۔
تو اس سے پہلے یہ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں، آپ کے تمام حاجات، آپ کے ہر کام پورا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی